اللہ رب العالمین نے آپ ہم سب کو زندگی مستعار عطا فرمائی ہے۔ وقتی طور پر یہ زندگی آپ کے ہمارے سب کے پاس ہے، ورنہ اس زندگی کے بعد ایک حقیقی زندگی آنے والی ہے جو ہم سب کی دائمی زندگی ہے۔ ایمان والے کا یہ یقین ہے کہ ہم اس دنیا میں بہت تھوڑی مدت کے لیے آئے ہیں اور یہاں پر اللہ رسول کے احکامات اور منشے کو سمجھ کر زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد ایک مستقل دائمی زندگی آئے گی اور اس زندگی کے بعد ہمارے آپ کے ہمیشہ اچھی جگہ رہنے کا مدار قائم کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صاف طور پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے تمہاری موت بھی پیدا فرمائی اور تمہاری زندگی بھی پیدا فرمائی۔ یہاں پر اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ فرمایا، بعد میں زندگی کا، جبکہ پہلے زندگی ہوتی ہے بعد میں موت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ یہاں پر یہی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ تمہیں موت کا اتنا استحضار رہے کہ تم موت کو ہی پہلے شمار کرو، زندگی بعد میں، اور ویسے حقیقی زندگی ہی موت کے بعد ہے۔ تو اس لیے انہی باتوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہاں پر خلق الموت والحیات اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ دائمی زندگی، ابدی زندگی اس کے بعد آنے والی ہے، اور وہی زندگی ہماری آپ کی سب کی اصل زندگی ہے۔ اسی سے سارے ہماری خوبیاں اور خامیاں لگی ہوئی ہے۔ یہ زندگیوں کی فکریں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے پاس بہت بڑے درجے میں تھی۔ وہ یہ زندگیوں کی بہت زیادہ فکر خود کے بارے میں کرتے تھے، اپنی آل اولاد اور نسلوں کے بارے میں، یہی زندگیوں کے بارے میں وہ متفکر رہا کرتے تھے، اور ہر ایک کو یہی فکر دامنگیر رہتا تھا کہ ابدی زندگی کس طرح سے کامیاب اور بامراد ہو، اور زندگی کس طریقے سے صحیح رخ پر آئے اور صحیح انداز پر آئے۔ تو ان باتوں کی فکریں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی کیا کرتے تھے۔ تو جو خاص بات کی طرف توجہ دلانی ہے وہ دراصل یہ ہے، آپ دیکھیے قرآن کریم کو پڑھیے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں سے کیا سوال کیا، بیٹوں سے کیا سوال کیا؟ ظاہر ہے انہوں نے اپنی ساری اولاد کو جمع کر کے یہ نہیں سوال کیا کہ تمہاری زندگی کس طرح گزریں گی، مال و دولت تمہارے پاس کس طرح رہے گا، اور تمہارا رہن سہن اور تمہاری زندگی گزارنے کے اسباب تمہارے پاس کیا رہیں گے۔ ان کو سب سے بڑا فکر تھا کہ ان کا دین کس طریقے سے صحیح و سالم رہے گا اور سلامت رہے گا۔ اگر آپ غور کریں تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تنہا پیغمبر اور تنہا نبی نہیں ہے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے، آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد ماجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر ابھی ہزاروں انبیاء کو ان کے نسلوں میں پیدا ہونا ہے۔ اس کے باوجود یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے جو اپنے بیٹوں کی فکر فرما رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد بیٹوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سمجھنے سے متعلق ایک سوال رہتا ہے، جو نبی ابن نبی ابن نبی ہے، نبی ابن نبی ابن نبی ہے، اور نبی بھی ایسے ہے کہ اس وقت جتنی دنیا پھیلی ہوئی ہے تقریباً 3 حصے دنیا ان کے نبی پر متفق ہے اور ان کو مانتی ہے۔ ساری عیسائی دنیا
اور ساری یہودی دنیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتی ہے، اور سارے مسلمان تو الحمدللہ ہمارے تو وہ ظاہر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کہلاتے ہیں، تو ہمارا تو یقیناً ایمان ہے ہی، لیکن مسلمانوں کے علاوہ سارے عیسائی بھی ان کو نبی مانتے ہیں اور سارے یہودی بھی ان کو نبی مانتے ہیں۔ اتنے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی نسل میں ان کے بیٹوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور یعقوب علیہ السلام اپنے ساری اولاد کو جمع کر کے فرما رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، بیٹو میرے تو دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، دنیا میں جب تک تھے تمہاری برابر رہبری رہنمائی ہوتی رہی، لیکن جانے کے بعد فکر ہو رہا ہے میرے جانے کے بعد تم کس کی پرستش اور عبادت کرو گے۔ تو بیٹے بھی ظاہر ہے کہ وہ نبی زادے تھے، اس لیے بے ساختہ ان کے زبان سے یہ جواب ان کے نکلا کہ ہم تو عبادت انہی کی کریں گے، آپ کے جس کی عبادت آپ اور آپ کے باپ دادے حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی عبادت کرتے تھے، ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ ساری اولاد نے متفق ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرایا کہ ہم بالکل مطمئن ہو کر اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو فکر اسے کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی اولاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے، چاہے وہ وقت کا کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا شیخ کامل ہو، کتنا ہی بڑا وہ کسی اعتبار سے ماہر ہو اور سب چیزیں اس کے پاس ہو، لیکن اپنی اولاد کی طرف سے اسے کبھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور ان کی طرف دھیان اور توجہ اس کو مکمل طور پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء والے ماحول میں نبی بھی اپنے بیٹوں کی اتنی فکر کرتے تھے، تو اس وجہ سے آپ ہم سب کی یہ بات کی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم بھی اپنے نسل اور اپنی آل اولاد کے بارے میں مکمل طور پر فکر مند رہیں، ہر وقت احساس ذمہ داری ہمارے اندر رہے کہ کہیں ہماری اولاد مرتد نہ ہو جائے، اور کہیں ہماری اولاد بے دین نہ ہو جائے، کہیں ہماری اولاد بد دین نہ ہو جائے، کہیں ہماری نسل یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ اس لیے 24 گھنٹوں کے ہر لمحہ ہر باپ کی، ہر بڑوں کی اور ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی مکمل طور پر فکر کرتے رہیں، ایک لمحے کے لیے بھی فکروں سے وہ پیچھے نہ ہٹ